السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 498 سے پڑھیں گے اور سورہ صف نئی سورہ شروع رہی ہے اور جنوری کی آج 28 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے جی سورت الصف مدنیہ۔ سورت کا نام صف ہے اور یہ نزول کے اعتبار سے مدنی ہے۔ وہی 14 آیا، اس میں 14 آیات ہیں۔ وفیہا رکوعات، 2 اس میں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تسبیح پڑھی، حمد و ثنا بیان کی اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں۔ بعض صورتوں میں یسبح ہوتا ہے، یسبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ دعوت سے نہیں روکا، وہ جو آپ فرمانی جار کر کے کرتے نہیں ہیں اس سے روکا ہے کہ وہ آپ بھی کرو، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑی بات ہے اللہ کے ہاں ناراضگی کے اعتبار سے، یعنی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اتنی بڑی کافی بات ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہتے رہو لیکن کرو نہ۔
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لڑائی لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں اس کی راہ میں۔ یہ ہے صف بندی کر کے، کأنہم بنیان مرصوص، یہی ہے وہ جملہ، بنیان مرصوص، چونا گز دیوار کی طرح۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، ایذا رسانی کرتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، پر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اے اسرائیل کی اولادو، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس سے پہلے جو تورات کے احکامات آئے، تورات نازل ہوئی، پھر میں ومبشرا بالرسول، میں سے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دلائل براہین لے کر تشریف لائے، قالوا ھذا سحر مبین، تو قوم نے کہہ دیا یہ واضح طور پہ جادو ہے۔ ومن اظلم، اس سے کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ الکذب، جو گھڑے اللہ کے بارے میں جھوٹ، وہو یدعا الی الاسلام، جبکہ اس کو دعوت دی جائے، بلایا جائے اسلام کی طرف، یعنی قبول اسلام کی دعوت دی جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظلم کرنے والی قوم کو۔ حضرات، دو بہترین صفحے ہیں، ایک وہ صف ہے جو قتال کے لیے، جہاد کے لیے کفار کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونے والی صف ہے، اس پر بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ محبت پیار کا انداز اپنایا جاتا ہے۔ اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلی صف غزوہ بدر میں جب کفار کے سامنے کھڑی ہوئی، اور چند وہ لوگ تھے 313 کی تعداد میں، حدیث شریف کے اندر اس کی تعداد، ان کی تعداد 319 تک بیان کی جاتی ہے، اور ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، صرف 2 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مقابلے میں 3 گنا زیادہ قوم۔ تو یہ ڈٹ گئے ہیں، اتنا ڈٹے ہیں کہ اللہ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو گے، ڈٹ کے رہو گے، پھر تم مجھے اتنے پیارے لگ رہے ہو، تمہاری مدد کے لیے میں آسمان سے فرشتے بھیجوں، اور فرشتے کی لائنیں لگا دوں گے، 1000 نہیں 5000 تک فرشتوں کا نازل کرنے کا اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ اور یہ کہانی نہیں ہے کسی اخبار کا، نہیں، قرآن شریف میں لکھا ہوا۔ اس فتوحات کے بعد، کامیابیوں کے بعد ارشاد ربانی ہوتا ہے، زبان رسالت بیان کیا جاتا ہے، اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ تعالیٰ نے پیار سے جھانک کر دیکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کو یہاں جھانکنا صرف نہیں، مخلوق کی، خالق کی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، جس طرح اوڑھ کے نہیں دیکھی نا، جھانک کے، اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، مجھے اتنا پیار آیا ہے، تم نے اتنا حوصلہ دیا ہے امام الانبیاء کو، اس کے پیش کردہ دین کے لیے اتنا سہارا بنے ہو، میں نے تمہیں معاف کرے، جو نہیں کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال میں نے 1-2 بار اور بھی بات کی ہے۔ ایک دفعہ جبرائیل امین تشریف لائے
تو انہوں نے بدر والوں کے بارے میں رسول پاک سے پوچھا، بدری صحابہ کی شان عظمت صحابہ میں کیسی ہے، کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ تو سید الانبیاء نے اسی لیے کسی بندے نے خواجہ سے بڑی خوبصورت بات کی، خواجہ صاحب کونے والے میں، عزت اسی کی اہل نظر کی نظر پہ ہے۔ ایک اور کسی نے کہا ہے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے؟ پھر ذرا غور فرمائیں، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے؟ کہنا مقصود یہ ہے کہ وہ صف بندی ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور رب العالمین، تو میں بات کر رہا تھا کہ جب پوچھا گیا تو امام الانبیاء نے فرمایا بڑے مکرم، بڑے معظم، بڑے پیارے صحابہ کے اندر ان کی بڑی شان عظمت بیان ہوتی ہے جب اصحاب رسول وہ تشریف لاتے ہیں، رسالت مآب کی مجلس میں آتے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے رسول پاک کا تبصرہ سننے کے بعد فرمایا جو فرشتے آئے تھے نا غزوہ بدر میں، آسمانوں دی انہوں کا بڑا ٹور ہے، آسمانوں پر فرشتوں میں ان کو نمایاں، یہ بھی بدری ہے، بولے یہ بھی بدری ہے۔ رسالت میں فرمایا کرتے تھے نہ بولو یہ بدری سے ابھی ہے، رسول میں فرمایا کرتے ہیں وہ بدری آ رہا ہے۔ فرشتے آسمان پہ جبرائیل کہتے ہیں وہ بدری فرشتہ، وہ بدری فرشتہ، وہ بدری فرشتہ۔ ایک وہ صف ہے قتال میں، جہاد میں سینہ سپر ہونے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سودا کیا ہے نا اس کا بیانیہ دینے کے لیے، سادہ لفظ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایک وہ صف ہے جو اللہ کے سامنے 5 نمازوں کی صورت میں بنائی جاتی ہے، صف بندی۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہر وہ قدم جو نیکی کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، مثلا تہجد پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، عید پڑھنے کے لیے، کسی غریب پروری کرنے کے لیے، کسی کو کھانا کھلانے کے لیے، اور کسی کو ہسپتال میں خون دینے کے لیے، سارے وہ کام ہیں جو ٹھیک کیے جاتے ہیں، قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم کا فرمان ہے دنیا میں ہر نیکی قدم اٹھنے والا سب سے اللہ کو پسند وہ قدم ہے جو قدم اٹھا کے سب پوری کی جائے۔ یہ تو آشا نے کہہ دیتا ہے جب نماز شروع ہو جائے تو کھبے پیر کا انگوٹھا نہیں ہلانا، یہ پتہ نہیں کس کہہ دیتا۔ دنیا جنبد ہو جائے جو مرضی ہو جائے، وہ کتب کھڑا ہے کہ پیروں نے کہا میں سجے پیر دا انگوٹھا نہیں ہلانا، انج ہل جائے پاویں آشا، یہ پٹھی پٹی پڑھائی کسی۔ امام اللہ میں فرما سنتے نا حرمین سددوا وقاربوا سووا صفوفکم یرحمکم اللہ، سب درست کرو، قدم ملاؤ، اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ قاربوا وسددوا، قریب ہو جو خلل ختم کرو، یہ الفاظ آتے کہتے ہیں امام۔ ادھر جو کھڑا ہے نا 2-3 فاصلے پر وہ کھڑا پتھر کی طرح کھڑا، اس نہیں ہلنا، وہ انگوٹھے کا چکر ہے، ایسا چکر کسی نے دیا کہ سارا جہاں چکر میں۔ لیکن پاک پیغمبر نے فرما دی ہے اب صف، ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، امام علی فرمائے صف کو درست کرنا، صف کو ٹھیک بنانا اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ تو علامہ صاحب نے اپنے طور پہ تبصرہ کیا، علامہ اقبال صاحب نے تبصرہ کیا، صف کج دل بے ذوق جذبے اندروں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں ایمان باقی نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سبا ڈنگیاں منہ جرالا باغ دیا، کن خرگدہ پیر خرگدہ، نماز پڑھنا۔ ایسی نماز کے لیے فارغ جو ہوتا ہے، نماز کہتی ہے زیّاک اللہ کما زیّتنی، اللہ تجھے ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر امام نبی نے فرمایا اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر نماز پڑھو۔ پھر وہ جبرائیل والی حدیث معروف ہے، حدیث جبرائیل کے نام پہ محدثین اہل علم علماء جانتے ہیں۔ وہ جو شخص آیا تھا کپڑے سفید ہیں، بال کالے ہیں، ہم اس کو لا نعرفہ منا احد، راوی عمر فاروق ہے، کوئی ہم جانتے نہیں ہیں، اس پہ صبر کے اثرات نہیں ہیں۔ رسول پاک دوزانو عالم بیٹھ کر سوالات کرتا ہے،
کرتا جا رہا ہے، رسول اللہ جواب دیے جا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں، آخر میں پوچھتا ہے اخبرنی عن الاحسان، نبی مکرم فرماؤ احسان کیا ہوتا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ تو سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اللہ کی زیارت کر رہے ہو۔ اگر یہ معیار نہیں بن سکا اور بس دھیان آ جاتا تھی جب تو جا کے روٹیاں بھی کھڑنیاں نے، پتہ نہیں پکایا کی کر رہا ہے، یہ سوچی پہ جاتا ہے بندہ، ہو سکتا ہے یار پتہ نہیں پکایا بھی ہے کہ کیا کر، بہت نانی لاڑی نہ پوے تے پڑھ دا نماز میں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر وہ معیار نہیں بن سکا تو کام یہ تو بناؤ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اگر میرے سے اور گواہوں سے ڈرتے ہو تمہیں حیا شرم نہیں آتی؟ تیرے ساتھ جو 2 پاؤں 2 ہاتھ یہ گواہ میں نے بنائے ہوئے، ان سے کیسے جان چھڑاؤ گے؟ کیمرہ بند ہو گیا، گواہ نہیں ہے، دروازے بند ہو گئے، اندھیریاں چھکڑ آ گئے، لیکن یہ 2 پاؤں اور ہاتھ یہ جو ہیں یہ کہاں جائے گا؟ یہ تو قیامت کو گواہیاں دیں گے۔ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ قرآنی شہادتیں ہیں ساری۔ تو عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ صف بنیادی طور پر یہ جہاد کی صف بیان ہوئی ہے سورت میں، یہ صف ہے نا سورت، لیکن میں نے دونوں صفوں کا ذکر قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کیے ہے۔ شروع کرتے ہیں بات سبح للہ، تسبیح پڑھی ہے، تسبیح پڑھتے ہیں کرتے ہیں کون؟ آسمانوں والے زمینوں والے، ذرات بھی، چونٹیاں بھی، پرندے بھی، ہاتھی بھی، زیبرا بھی، کلندر بھی، بھیڑیے بھی، خنزیر بھی، چڑیاں بھی، طوطے بھی، کتنی مخلوقات ہیں۔ تو چونٹیاں گنیاں نے کدی کنیاں نے؟ چونٹیاں کتنی ہیں، کیڑے کتنے ہیں، طوطے کتنے ہیں، زیبرے کتنے ہیں، ہاتھی کتنے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ جنہوں نے پیدا کیا سارے سارا ریکارڈ سارے پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اونٹ کنے نے، گھوڑے کنے نے، خنزیر کنے نے، کتے بلے کنے نے، مولوی کنے نے، درویش کنے نے، کافر کنے نے، ہندو کنے نے، سکھ کنے نے، سب پتہ ہے۔ درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، زمین کے ذروں قطروں کی تعداد جانتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا خیال میں نے کئی دفعہ شغل کے لیے بھی لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے، مجھے اور آپ کو اپنے سر کے، بال کے، داڑھی کے، وجود کے بالوں کی تعداد نہیں معلوم، اور ایسا کی کرنا ہے؟ کسی نے رہن دے، انہیں بزرگوں لوا دیے داڑھی دے بال کے رکھ دو، کہ میرے 6 مہینے لگے رہے پورے ہی نہیں ہوئے، کدی کات گئے، کدی بات گئے، کدی پھر کدی وال ڈگ پہ بھیجو گے نواں کو پہ، ایسے چکر یہ لگے رہنا۔ نالا قدم تک پانا ہی کام۔ سرسوں کا 1 ایکڑ، سرسوں کا 1 ایکڑ، تے سارے مولوی تے سارے وزیر تے سارے کلندر تے سارے درویش تے سارے نقشہ بنانے والے بڑے بڑے صاحب کمپیوٹر ماسٹر سارے جمع کرو، ساری زندگی ٹکرے مارتے رہے، 1 ایکڑ سرسوں کے دانے نہیں گن سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے بسی کا عالم یہ ہے، سمجھ آ رہی؟ پھر ذرا غور کرو، ہم اپنے برتنوں کے منہ اوپر رکھتے ہیں، منہ الٹا دیے تو اچوں جو کچھ ہوتا سارا نکل جائے گا۔ میرے رب نے جتنی بکریاں ہیں، جتنی گائے ہیں، جتنی بھینسیں ہیں، ان کے پستانوں کے منہ نیچے کیے ہوئے سبحان اللہ، اور اس کے اندر ویک لگائے ہوئے، سبحان اللہ۔ تم دباؤ گے تو دودھ نکلے گا، چھوڑو گے تو اتنی فٹنگ اچھی ہے، پھر پستان بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور درویشوں ایک کوئی گل سمجھ گئے وہ میرے اللہ فرماتے ہیں من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں اگر سمجھ آتی قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، اصول کی، تاریخ کی، سیرت کی، تو تیرے ٹیبل پہ پڑا ہوا دودھ کا سفید گلاس ہے تو دعوت توحید دے رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ بھینس کا رنگ کالا، چارے کا رنگ سبز، کہ دودھ سفید کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ یہ کتنے لگی فیکٹری؟ سبحان اللہ۔ تو لے کہ بارڈل ڈاؤن کہ ریتا لے۔ فرمایا میں اس بھینس کے پیٹ کے اندر مشینری فٹ کر دی، اللہ اکبر۔ من بین فرس و دم، خون کی نالیاں، گوبر کی نالیاں اندر ہی فٹنگ ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔
ادھر وہ نالی ادھر فرمایا پھر ان دونوں نالیوں میں قدرت کا رگڑا دے کے نا میں سفید دودھ میں بنواتا ہوں لیکن سمیل بھی نہیں آتی رنگت بھی نہیں آتی چٹا سفید دودھ ورگا کہندے نے دودھ ورگا چٹا تو دودھ ورگا چٹا کس بنایا ہے جس نے بیان کیا من بین فرس و دم لبنا خالصا لفظ ہمیں خالص بولا ہے خالص دودھ پستان سے نکلتا ہے اسی پھر وہ بیڑا گھر کرنے ایک بندے لیا دودھ جڑے 80 روپے کلو تھلے لیا خالص دودھ 100 روپیے بالکل خالص 100 روپیے 100 روپی جڑا اچھا دودھ 140 دسو کی کرا گے 80 روپیے دودھ 80 روپیے خالص دودھ 100 روپیے بالکل خالص 100 روپیے تو 100 روپی بالکل خالص ہی نہیں تو پہلے طرح کدھر گئے میں گجر بھائی کو کہا یار پرونے آ گئے کو 10 کلو دودھ بھیجا جائے آدھا کنے والا بھیجا اور تسی سبحان اللہ کہہ سکتے اور کی کہ حشر اساں کیتا جی میں دودھ حشر کیتا دین نال اس طرح کیتا کوئی کوفے لے گیا کوئی بصرے لے گیا اس طرح کوئی ملتان لے گیا کوئی پنڈی لے گیا تو میں دینے والا رخ کو نہیں کرنا تے نعرے ہی پڑھ دیں ساڈے دل وچ تیرا ڈیرا ہے اے محبوبہ دیا محبوبہ اس طرح ساڈے دل وچ تیرا اساں نت نت اوتھے جاونا ہے ساڈا عاشقاں والا پھیرا ہے نہ نماز نہ روزہ نہ ترجمہ کلاس نہ مٹھائی نہ ککھ کنڈا تو کی بنے گئے تھے جی پیر نے حلوہ منڈا سارا کھا چھڈیا لگ پی سارے کھا چھڈی مٹن چڑائی ساری کھا چھڈی تے نماز آندا دل دی پڑھنے سبح للہ اللہ کی تسبیح بڑی تسبیح کا معنی یہ ہے یہ مانتا ہے میرے الہ میں میرے رب میں میرا جو مالک ہے اس کا تو عیب کوئی نہیں خوبیاں ساری جو میرا مالک ہے وہ داتا میرا داتا کدھر ہے عرش پہ تو کئیاں دا داتا ہوتے ہیں لاہور ہے کہہ دا پنڈی ہے کہہ دا ملتان ہے کہہ دا چنگ ہے تے ساڈا دادا کتنے پہ ایک ہی دادا کلا اتنے اللہ تھلے بندہ کلا اتنے اللہ کرتا تے یلا یلا خلاص وزن ٹھیک ہے تو پھر وہ سب کا دادا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویات بخلق جدید اور آواز آتی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ایک اور آواز آتی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید میاں بیوی بن گئے بیاہ شادی ہو گیا سلسلہ زندگی کا شروع ہو گیا اللہ نے اولاد دینے کا پروگرام بنایا اولاد ہوئی ماں کے پیٹ کے اندر فیکٹری لگی ہوئی ہے مین گیٹ بند ہے اندر ہی سارا کچھ بن رہا ہے ہنیر نگری میں بال بن رہے ہیں ناخن بن رہے ہیں ہڈیاں جوڑ رہے ہیں اندر چلیاں بن رہی ہیں اندر سارا نظام آنکھیں فٹنگ کٹ سوراخ سبحان اللہ کان دے اتنے پردہ نہ ہوئے تو بندے کی شکل و صورت ہوتے ہیں حالانکہ آواز سے ایسی سوراخ پھر کر چڈو سوراخ کر چڈو آواز سے پھر بھی آنی لیکن جب مزیدار آواز آنی ہے سسٹم نہ یہ سارا کچھ جب ہوا تو بچے کی ولادت ہو گئی بچہ دنیا میں آ گیا تو مولوی صاحب نے جب کاننا کیا آ گیا دنیا سے کہ سناؤ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو کدھر کھڑا ہے محمد کریم رسول ہے اللہ کو پوچھنا ہے محمد کریم سے پوچھنا ہے سمجھ آ گئی اچھا جی گھر والے خوش ہو رہے ہیں ادھر سے آواز آتی ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب جس نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا
تو پھر اسی تینوں پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی پھرے دہائی نہیں، میری پیراں نے بوٹی لائی نہیں، بیڑا غرق ہو گیا۔ للہ، اللہ کے لیے حمد ثنا تعریفیں ساری اس کی، عیب کوئی نہیں، کمزوری کوئی نہیں، ہے اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوتا ہے وما فی الارض، آسمانوں والے زمینوں والے ساری چیزیں میں نے عرض کی ہیں، وہو العزیز الحکیم، وہی غلبے والا حکمت والا ہے، اس کو پرواہ کسی کی نہیں، کبھی ہارا نہیں، ہمیشہ جیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک انداز بیان ہے رب العالمین کا، ایک انداز ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں سارے کلندر شامل ہیں، یا ایھا الکافرون، اس میں صرف کافر ہیں، ادھر ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو کہتے کیوں ہو؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہنا چھوڑ دو، کہو اچھا لیکن کرو بھی اچھا۔ مجھے یاد ہے مولانا مودودی رحمہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، الجہاد، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، تفسیر بھی لکھی ہے تفہیم القرآن۔ میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب، تو اس کا لکھا ہوا تھا نیکی کا حکم کرنا بڑا عمدہ کام ہے، لیکن پہلے خود نیکی کرنا اس سے اچھا کام ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، ترجمہ پڑھو، نماز پڑھو، ترجمہ پڑھو، آپ ککھ نہیں کرنا، پہلے پڑھنا پھر کسی کو کہنا کہ ترجمہ کلاس میں ہو۔ آپ چھٹی نہیں کرنا، آپ چھٹی کری جانی، انہوں کہی جانا چھٹیاں بڑیاں کرنا، تو جڑا کہنا وہ پاویں 6 مہینے بعد آیا ہوا، بڑے بڑے پارے کتب بھی ہیں، لمبی چھٹی، مزہ تو آئے نا چھٹی کرنا، بندہ کو 2-3 مہینے چھٹی کرے۔ چلو ایک چھوٹا سا لطیفہ ہی ہے ساڈے متعلقہ ہی، جس دور میں میں ادھر بڑے منصب میں تب پڑھا رہا تھا، تو ساری انتظامیہ امور نے، اساتذہ نے، شیخ نے، ابو صاحب نے کہہ دیا جی یہ منڈے ساڈے کول والے نہیں جانے، تے چھٹی کا جڑا بندوبست سارا اجازت تساں دینی کرنا۔ ٹھیک کوئی حل نہیں، ہوں اسٹوڈنٹ ہے، انہوں استاد جی شیخ صاحب چھٹی چاہیے، میں کہا جی سال دی کہ 6 مہینے نہیں، استاد جی نہیں تو نہیں نا، میں کیا میرا بڑا منصب ہے، 2000 چھٹیاں دے چکر تے کوئی نہیں، ہوں سمجھ لگ گئی، میرا سٹیٹس سب تو بڑا ہے ساتھ، انہیں میں نے کہا کہ 1-2-4 چھٹیاں دی تو میری تحصیل ہی ختم ہو گئی، 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال میں چھٹی دے سکتا، انہیں منہ لٹکا گیا یہ مصیبت پہ گئی یار، اتنی چھٹیاں میں ہی کرنی، سمجھ لگی گل دی۔ ارشاد فرمایا ہے لما تقول، ہاں دوسری بات فرماتے ہیں برائی سے روکنا بڑا اچھا کام ہے، لیکن خود برائی سے روکنا اسے افضل کام ہے۔ برائی سے روکنے کی دعوت دینا بڑا اچھا کام ہے، بھائی انج نہ کرو، انج نہ کرو، انج نہ کرو، تو سب سے پہلے آپ اس طرح نہ کرو، اپنا شاپر کسی کے دروازے کے سامنے کوڑے کا نہ رکھو، یہ تو کرو نا، اپنے گلی محلے میں گند نہ ڈالو، یہ ہے نا چھوٹے چھوٹے عمل لگے نہیں کرتے۔ فرمایا کابر مقتا عند اللہ، سب سے زیادہ رب کو ناراض کرنے والی شے یہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہتے رہو لیکن کرو نہ، یہ کہتے رہو ترجمہ پڑھا کرو، کہتے رہو نماز پڑھا کرو، لیکن آپ نہ پڑھو، نہ آؤ، نہ جانو، ادھر سارا کرا کرو۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، صفا، صف باندھ کے۔ مجاہد جا رہا ہے تو ہے بھی لنگڑا، غزوہ احد ہے، تو پیاروں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو نبین ہے وہ بھی نہ جائے، جو لنگڑا ہے، لنگڑے کا لفظ آرج کا لفظ بولا ہے قرآن میں، نبی نے آما آرج بیمار کا لفظ بولا ہے، تم پر تو جان فرض ہی نہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے احد کی وادیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور صدقے جہاں یہ ایمان کے تقاضے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک نوجوان کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، تلوار لٹکائی ہوئی ہے، جہاد میں جا رہا ہے، امام الانبیاء سے سوال کرتے ہیں
اللہ کے رسول اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں؟ فرمایا جنت میں. کھجوروں تھی رکھ دی بندہ باقی جنت میں کھا لیں گا. حضرت سواد آ جاتا ہے. اگر رسالت بعد فرمایا جس نے محبت کی ہے نا اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. کنوں کا ذائقہ چکھ دیو نا, فروٹر کا چکھ دیو, بڑا کچھ چکھ دیو. شکر کندی بھی کسی نے کھا لیتی ماڑی موٹی, مونگ پھلی مہنگی ہوئی چلو وہ بھی کسی نے کھا لیتی. ایمان کا ذائقہ تو رب نے فرمایا یہ ایمان کا ذائقہ بھی ہے, ایمان کی رنگت بھی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, جنہوں رب دا رنگ چڑھ جائے پھر اتردا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے دعا کرو کہ محبت پیار ہو جائے تو اللہ دے نال پھر سجنیگی ہو جائے تو ایمان دا اسلام دا رنگ چڑھے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ, تسبیح بیان کر دی ہے, تسبیح پڑھ دی اللہ کے لیے ہر وہ شے ما فی السماوات و ما فی الارض, جو آسمانوں میں ہے وہ بھی جو زمینوں میں ہے وہ بھی. وہو العزیز الحکیم, اللہ غلبے والا حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اے اہل ایمان, لم تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. اس کا معنی ہے کہ کہو بھی اور کر کے بھی دکھاؤ. کبر مقتا عند اللہ, بہت بڑی بات ہے اللہ کے ہاں ناراضگی کے لیے, رب کو ناراض کرنے کے لیے بڑی بات یہ ہے. ان تقولو, کہ تم کہتے رہو لیکن ما لا تفعلون, تم کرو نہیں. ان اللہ یحب الذین, اللہ پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے ان لوگوں سے, یقاتلون فی سبیلہ صفا, جو اللہ کی راہ میں قتال و جہاد کرتے ہیں صف بندی کر کے. کأنہم بنیان مرصوص, وہ اس طرح جس طرح کہ چونا گز دیوار ہوتی ہے کندھے نال کندھا. وہ کہتے ہیں کو تو کہتے ہیں کندھا نہیں ملانا, کندھا ملاؤ گے تو دل مل جائے گا, تو دل مل گیا تو کاروبار ختم. نہیں سمجھ آئی. سید الانبیاء نے فرمایا قاربو وسددو, قریب ہو جو تاکہ اللہ تمہارے دل ملائے. سبحان اللہ. تو دل ملانا اکھاڑنا کس کا کام ہے؟ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک, اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو رشد و ہدایت کی طرف پھیر دے. ایک گل سنا دے تھوڑی اجازت نال, کیونکہ کئی دفعہ تو ہمیں چھٹی کرنی ہوتی ہے نا وہ چند بغیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دربار نبوت میں حاضر ہوئے تو پریشان تھے, آنکھوں میں آنسو آ رہے. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کی گل ہے, کیوں رو رہے؟ حضرت کی دسنا میری ماں کافر ہے, تانوں بھی گالاں پیندیاں نے, مینوں بھی گالاں پیندیاں, دین نوں بھی گالاں کڈ دی, تو میری بیبے میں کی کراں. ماں کی عظمت بھی بیان کرتے, وہ گالیاں دیتی. تو سرکار نے فرمایا پھر کی کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ کے دعا کرو گے اللہ نے ہدایت دے دیں, کرنا کی چاہیے؟ اصل نبی با اتھی ہاتھ چوک لے, ہاتھ چوک لے نے جسے لے تو کی فرمایا, کی درخواست کی تھی؟ اللہم اہد اما ابی ہریرہ, یا اللہ ابو ہریرہ میرے ہدایت دے دے. اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت نصیب فرما. تو ویکھیا ہن مسکران لگ پے, ہنسدے نے پے. تو پوچھیا ہن ہنسے نکل پے. کہنے لگا جی یہ میرا آگے تبصرہ ہے کہ جب ایک انگلی اٹھی تھی تو چاند کے 2 ٹکڑے 10 انگلیاں اٹھیں, اٹھی تو دعا بن گئی, جھکی تو قضا بن گئی, ترچھی ہوئی تو ادا بن گئی, مڑی تو قضا بن گئی. سمجھ آ رہی؟ اور پھر پتہ کر دے. ابو ہریرہ کہندے میں تو مسجد گیا تے امی مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے غسل کر دی سی, تے دروازہ کھٹکھٹایا تو اتوں ہی نعرے مارنی آ رہی, تے دوپٹہ بھی لینا نہیں, ماں نے دوپٹہ طریق دا آ رہی, تے بوہا کھول کے اشہد اللہ الہ تے نعرے مار دی. دعا کرو اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے, اللہ ہمارے دلوں کو پھیرے, اللہ ہمارے دلوں کو اپنے گھر کی طرف. میں پڑھ رہا تھا, سن رہا تھا اہل علم سے, حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ جو سب سے بڑے تابعی ہیں. حضرت سعید بن مسیب بڑے تابعین میں سے ہیں. تابعین کی تعریف یہ ہوتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کی زیارت کی ہے, اور کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے بڑے بڑے استاد صحابہ ہیں, بڑے شاگرد ہیں ان کے, بہت بڑے. 40 سال انہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھی, اور 40 سال انہوں نے
کسی نمازی صاحب کی انہوں نے کمر نہیں دیکھی، نہیں سمجھ لگی، اللہ تو ہلوا کھوائے، پچھلی صاحب ہون گے تو دیکھن گے صاحب والوں کی پیٹھ انہوں نے 40 سال نہیں دیکھی، چونکہ پہلی صاحب میں نماز پڑھی۔ یہ ساری حالت ہے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسیطہ ہوندیاں نے یا اللہ نمازی ماڈل ٹاؤن کتنے گئے ہیں جی، کراچی والے کو گئے ہیں، کوئی اندر فلانی جگہ تے گئے ہیں، فلانی تیل بیتی تے گئے ہیں، کوئی اندر پتنگاں اڑان گئے ہیں، کوئی مری گئے ہیں، اتنے کھب کے مر گئے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسیطہ ہوندیاں نے یا اللہ کدھر گئے۔ امام ڈگن والا ہوتا ہے، جمعے دن بندے اتنے آتے کوشش کرتے انتشار، السلام علیکم السلام علیکم، اللہ نہ سنتا نہ نواز نہ دعا کچھ، کیا سلسلہ بنایا ہوا، سوال آؤں ہی نہیں، زیگا خاک چکنا ہے۔ حضرت تم مینوں گل دی سمجھ آ رہی ہے نا، غصہ نہیں لگتا میرے کہتا وہ گلاں کراریاں تھوڑی ہوتے ہیں، مسالہ تیز ہو جائے نا تو کم گڑبڑ بھی ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، کس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں حضرت، جب جہاں بھی دیکھو یہی، تسی ایسے تماشبی نے اڈا لو ساری دنیا جمع ہو جائے گی، تو قرآن کی کلاس لگتی، ہاتھ بنی نے ترلے لے، حلوے منڈے کھوائے، مٹھائیاں کھوائیاں، زردے کھوائے، ہاتھ بننے، داڑیاں ہاتھ لائے، گھراں جا کے منتاں کی دیا، آدھے نو ہاتھوں کیوں نہیں کچھ دیندے۔ ہن اینی پوزیشن تے اسی نہیں کہ نال 100 روپیے کا نوٹ بھی دئیے کرے۔ یہ تجربہ کرنا جی فنڈ جمع کرو تو میں اعلان کر دینا، جیڑا ترجمہ پڑھے گا انہوں 50 روپے کا نوٹ ملے گا، ایک تھا ہی نہیں لبنی انشاءاللہ۔ کچھ میں پانا، کچھ تھی پانا، کوئی ایسا پانا، 10 20 لاکھ تھی پانا، ایک ہفتہ نہیں تو تھا ہی نہیں لبنی انشاءاللہ۔ ترجمہ کلاس کو فارغ ہو گئے، کلیری صاحب کا اعلان ہے صرف 50 کا نوٹ، نہیں تو 20 نہیں کر لینا، چلو سستا کر لینا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل رہا ہے ایک کھری میں لکھی، کھری پوری پورا کھروڑا نہیں، اس کے 2 کھری ایک حصہ ملے گا، لوگ گھٹنوں کے بعد رگڑ رگڑ کے گوڑے رگڑ کے مسیطے آن گے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ جس طرح 20 منٹ مل کے 30 50 مل گئے اتنے ٹکرا مارن کے بندے، بڑ صاحب دے نال 5 7 بندے آ جانے،